السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں علمی اور روحانی لحاظ سے معروف صحافی حامد میر صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مشاہدے کے مطابق ان کے معاملات کا آغاز 1993 سے ہو چکا تھا۔ 1994 اور 1997 98 میں ان کے لیے کافی بہترین معاملات تھے، تاہم ان پہ کوئی دباؤ بھی تھا۔ وہ دباؤ ان پہ 1999 کے آخر میں آیا تھا۔ 2001 بھی ان کے لیے بہت بہتر سال تھا، اس میں انہیں کچھ فیصلے بھی کرنے تھے۔ 2003 سے 2005 کے درمیان میں ان کے علم، ان کے معاملات اور ان کے تعلقات میں بہت بہترین اضافہ ہوا۔ خصوصاً 2005 میں ان کی مختلف نوع افراد سے ملاقات ہوئی اور مختلف معاشرتی ماحول میں انہوں نے معاملات کو دیکھا اور مختلف سیاسی طاقتوں کے درمیان انہوں نے وقت گزارا۔ 2005 میں انہیں کافی معاملات کو سنبھل کے کرنا تھا، کیونکہ ایک طرف ان کے اپنے مفادات تھے جو ان کو دکھائے جا رہے تھے اور ایک طرف ان کا اپنا راستہ تھا، لیکن انہوں نے کئی معاملات میں بہتر فیصلے کیے اور اپنی زندگی کو بہتر انداز پہ لانے کی کوشش شروع کی۔ 2007 سے 9 کے درمیان میں طاقتور اشخاص، معاملات سے ان کے رابطے بہترین ہوئے، تاہم اس درمیان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے کافی مخالف تھے اور وہاں سے انہیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ سب علمی اور روحانی تجزیہ ہے میرا۔ تاہم 2012 میں آتے آتے ان پہ کوئی دباؤ کی کیفیت آئی، پھر اس کے بعد 2013 سے 2016 کے درمیان میں انہیں دوبارہ اپنے معاملات کو آگے بہترین انداز سے چلانے کا موقع ملا۔ 2019 میں بھی ان کو بہترین مواقع ملے اور آگے بڑھنے کے مواقع ملے۔ 2024 بھی ان کے لیے بہت اچھا تھا، 23 اور 24 دونوں ہی ان کے لیے بہت اچھے تھے۔ اس درمیان میں انہیں کچھ اپنے ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی معاملات کو بہتر کرنا تھا اور مزید ترقی کے مدارج کی طرف بڑھنا تھا، تاہم ان کی طبیعت میں ضد کی کیفیت ہے، عملی شخصیت ہے، تاہم ضد ان میں آ جاتی ہے کئی دفعے اور پھر وہ اس ضد کے حساب سے چلتے ہیں اپنی۔ 2025 بھی جو بھی چل رہا ہے بہت اچھا ان کے لیے سال ہے، مختلف مواقع ان کے لیے موجود ہیں اور مختلف سمتوں میں انہیں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ بہت مصروف وقت بھی ہے، تاہم اس درمیان میں انہیں وقت کے ضیاع سے بچنا ہوگا اور ایسے لوگوں کے درمیان وقت گزارنے سے گریز کرنا ہوگا جو ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس درمیان میں یہ اپنی پروفیشنل انداز میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور معاشرے کے مختلف طبقوں میں بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں ایز اے صحافی، ایک صحافی کے طور پہ۔ حامد میر کا 2026 بھی اچھا سال ہے، تاہم ان کی صحت پہ دباؤ کی کیفیت آ رہی ہے فروری سے جون کے درمیان میں۔ 2028-29 ان کے لیے بہت ہی اچھے سال ہوں گے، تقریباً 2030 بھی ان کے لیے اچھا ہوگا۔ 2031 بھی بہتر ہے، لیکن 2031 میں یہ کچھ تنہائی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ 2032-33 تک یہ صحافتی معاملات میں رہتے ہوئے تصنیف کے معاملات میں بھی آگے بڑھیں گے اور مزید کچھ بہترین اپنی تصنیفات لا سکتے ہیں۔ یہ ان کی ذاتی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر ان کے دوست ہیں، لیکن حقیقتاً وہ صرف ان سے مفاد کا حصول چاہ رہے ہیں، دوستی کے لحاظ سے کم ہیں اور انہیں ان کا بہت اچھا دوست نہیں کہا جا سکتا، صرف مفاد کے دوست ہیں اور یہ ان کے ارد گرد اب بھی موجود ہیں۔ ان کی اپنی شخصیت میں جو عجلت کی کیفیت ہے اس پہ انہیں قابو پانا ہوگا۔ کئی معاملات میں یہ فوری رد عمل دیتے ہیں، اس میں تھوڑا رک کر رد عمل دیں معاملات کو سمجھ کے۔ کچھ مختصر سی باتیں میں اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں ان کے متعلق، مئی اور جون کے متعلق۔ مئی اور جون میں، خصوصاً مئی میں، خاموشی اور احتیاط سے کام لیں تو زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے مناسب ہے۔ کسی پرانے ان کے کلپ، بیان یا موقف کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس درمیان میں یہ خود کو محدود رکھیں اور پس منظر میں رہیں تو زیادہ ان کے لیے مناسب ہے۔ تاہم جون میں کچھ غیر متوقع خبریں ان کے پاس ہو سکتی ہیں اور انکشافات ہو سکتے ہیں ان کے پاس۔ میڈیا اور سیاسی حلقوں میں بھی دوبارہ شدید متحرک اور مرکز کا توجہ بن سکتے ہیں۔ کوئی ان کا نیا موقف یا انٹرویو ان کے لیے شہرت یا بحث کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مثبت یا منفی دونوں امکانات موجود ہیں، تاہم غیر متوازن بیان سے گریز کریں تو ان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس درمیان میں جو بولیں، جو لکھیں، اس میں توازن کو مد نظر رکھیں۔ باقی انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو میں کچھ اور معاملات کا ذکر کروں گا۔